السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز پہ پہلے بات کریں گے کہ جس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی اگر ہم پاکستان ریجن کی بات کریں، اور وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ فار اسٹڈیز جو ہیں وہ جا سکتے ہیں، جہاں پہ انٹری بھی ایزی ہو اور جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایکولیٹ ہو، یونیورسٹیز بھی اچھی ہوں۔ تو ہم نے پہلی ویڈیو میں جو ہے وہ سائپرس ڈسکس کیا تھا، جو آپ کو اسی چینل پہ مل جائے گی۔ سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ ساؤتھ کوریا ڈسکس کیا۔ آج جو ہے جس کنٹری پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیلاروس ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں گے؟ فرسٹ آف آل کہ بیلاروس میں اسٹڈیز کے لیے کیوں جانا چاہیے، وائی اسٹڈی ان بیلاروس، اسٹڈیز کا ہول پروسیس کیا ہے، ایک اسٹوڈنٹس کا پروسیس کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ ورکنگ اپرچونیٹیز کیا ہیں، ایکسچینج پروگرامز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں، سیٹلمنٹ کے کیا چانسز ہیں، اور اوور آل ایکسپینس کتنے آتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ ساری انفارمیشن جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جی، ہم سب فرسٹ آف آل سٹارٹ کرتے ہیں بیلاروس سے۔ بیلاروس جو ہے وہ یورپین کنٹری ہے، یہ سوویت یونین سے جو ہے وہ الگ ہوا جب رشیا کی پارٹیشن ہوئی، اور اس کو جو ہے وہ یورپ میں شامل کیا گیا۔ ابھی اس کی جو ہے وہ لسٹ میں ایڈ ہے، اور ہوپفلی اگلے کوئی 2 سال 3 سال میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ یورپین یونین اور شینجن میں جو ہے وہ اس کو ایڈ کر لیں گے۔ بیلاروس جو لوکیٹڈ ہے وہ یورپ کی جو مین کنٹریز ہیں، جیسے یہ اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے پولینڈ کے ساتھ، تو مین یورپ میں ہی یہ لوکیٹڈ ہے۔ بیلاروس یورپ میں اگر بات کریں تو انسائڈ یورپ اگر ہم بیلاروس کی بات کریں تو یہ ٹاپ وزٹنگ کنٹری کنسیڈر ہوتا ہے انسائڈ دا یورپ، کہ جتنے بھی یورپینس کنٹریز کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ سمر ویکیشنز کے لیے بہت آتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کمپیریٹیولی چیپ ہے باقی یورپ سے، تو یہاں پہ ان کو کافی بجٹ فرینڈلی لگتا ہے۔ اب جب بات کریں اس کی اوور آل اس کی گروتھ کی، اس کی انڈسٹری کی، تو اس کی انڈسٹری جو ہے وہ کافی بہتر ہے، اسپیشلی یہ ایگریکلچر سیکٹر میں جو مشینریز تیار ہوتی ہیں اس میں بیلاروس جو ہے وہ کافی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ ابھی پاکستان کی بات کریں تو جو لوگ ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں یا جن کا تعلق جو ہے وہ زرعی فیملی سے ہیں یا وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہم نے بچپن سے ایک ٹریکٹر دیکھا ہوگا جس کو رشین ٹریکٹر کہتے ہیں یا بیلاروس ٹریکٹر کہتے ہیں یا روسی ٹریکٹر کہتے ہیں عام زبان میں، تو یہ وہاں سے مینوفیکچر ہوتا ہے اور پاکستان میں جو ہے وہ ابھی تک اس کی ایز اٹ از ڈیمانڈ ہے۔ یہاں کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ کافی گرو کر رہی ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اس کی ایکسپینشنز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، روڈز پہ بہت کام ہو رہا ہے، نئی بلڈنگز پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ تو اس سائڈ پہ جو ہے وہ جب کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ گرو کر رہا ہے۔ پاکستان میں بیلاروس کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ چیزیں اس لیے زیادہ نہیں تھیں کیونکہ اوبیسلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میجر کنٹریز جو یورپ کی ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اور دوسرا ہمارا کوئی اتنا اچھا کوئی باؤنڈنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے کوئی ویزے کا اسٹوڈنٹ ویزے کا کوئی ایسا پروسیجر بھی نہیں تھا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے اپلائی کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا بیلاروشین گورنمنٹ کا، کوئی 1.5 لاکھ جابس پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، تو اس کے بعد سے یہ جو ہے وہ کافی مارکیٹ میں ہے،
اور ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاب مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی اس پہ بہت زیادہ فلو آنا شروع ہوا ہے، لوگ ڈسکس کرنا شروع ہوئے ہیں۔ تو بیلاروس میں اسٹڈی کرنے کا کیا فائدہ کیا ہے کہ بیلاروس میں جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت چیپ ہے۔ یہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کی فیس جو ہے وہ اگر ہم کمپیریزن کریں باقی یورپ سے تو بہت زیادہ افورڈیبل ہے۔ دوسری جو مین ریزن ہے کہ یہاں پہ ابھی تک کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے، کہ کوئی آئلٹس کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ کے جو بھی پہلے پڑھا ہوا ہے اسی کے ریفرنس پہ جو ہے وہ آگے آپ کو ایڈمیشن جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ جو سمر کی بات کریں تو سمر میں جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کافی ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کافی جاب کر سکتے ہیں، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ یہ ٹورسٹ جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹورسٹ بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں، اور جس بھی کنٹری شہر میں جو ہے وہ ٹورسٹ زیادہ وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اوبیسلی ورکنگ اپرچونیٹی انکریز ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ورکنگ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہتر ہیں۔ یہاں پہ جو مین لینگویج یہاں پہ بولی جاتی ہے وہ رشین ہے، اور سیکنڈ لینگویج کے طور پہ انگلش کنسیڈر ہوتی ہے، لیکن میجرلی جو ہے وہ رشین لینگویج ہی بولی جاتی ہے۔ اب اگلے پروسیس سے جانے سے پہلے جو چیز ابھی بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس پہ، اور جو یہاں سے اسٹوڈنٹس آلریڈی فلائی کر گئے ہیں، جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اس کے حساب سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو اپنا ڈیسیژن لینے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ بیلاروس میں جو اسٹوڈنٹس گئے ہیں، جو ان کا سب سے پہلے فیڈ بیک آیا ہے وہ ہم لگائیں گے بھی صحیح اپنے چینل پہ، ان کے انٹرویوز بھی کریں گے، کہ اس میں ان اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے کہ جو ریڈی ٹو لرن لینگویج ہوں، جو بیلاروشین لینگویج یعنی رشین لینگویج لرن کرنا چاہ رہے ہوں، ان کو جو ہے وہ یہ کنٹری کو جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اف یو اسٹارٹ یور جرنی ان بیلاروس ود انگلش لینگویج کورسز، تو اس میں آپ کو بینیفٹ یہ ہے کہ آپ آفٹر 3 to 6 months جو ہے وہ جب آپ ایک انیشلی لینگویج انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک تو کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ کو جاب جو ہیں وہ کمپیریٹیولی ایزی ملتی ہیں، اور وہ بندہ جس کو بالکل بھی لینگویج نہیں آتی اس کی نسبت۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے یونیورسٹی میں بات کی، یونیورسٹی نے ہم سے بات کی، کافی چیزیں ڈسکس ہوتی رہیں۔ یہ میں بی آر یو یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ بی آر یو یونیورسٹی جو ہے وہ کے ایچ ایم سی کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ایک میوچل کنسنٹ کے ساتھ ایک جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں، اس میں 2 چیزیں ڈیزائن کی ہیں جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہے ہیں۔ جو بچے جو ہیں وہ گریجویشن کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے پریپریٹری کورسز میں جائیں، اپنی جرنی جو ہے وہ پریپریٹری کورسز سے سٹارٹ کریں۔ اس کی فرسٹ آف آل تو ریزننگ یہ ہے کہ اس میں وہ آپ کو لینگویج پلس جو ہے وہ فرسٹ ایئر کے کچھ کورسز پڑھائیں گے جو بیسک کورسز ہیں، جو کمپلسری کورسز ہیں، اور اس کی فیس جو ہے وہ آلموسٹ 50% ہے پورے سال کی، لائک صرف $1500 پورے سال کی فیس ہے۔ اس میں آپ لینگویج بھی سیکھیں گے اور اپنا اسٹڈی بھی سٹارٹ کریں گے، تو پہلے سال میں آپ پریپیئرڈ ہو جائیں گے وہاں پہ رشیا میں رشین لینگویج بولنے میں، اپنی جاب ہنٹ کرنے میں، آپ اس کے بعد پھر ان کے اسٹڈی انوائرمنٹ کو ایڈجسٹ کرنے میں، تو یہ بڑا ایزی ہو جائے گا آپ لوگ اسٹوڈنٹس جو چاہ رہے ہیں کہ وہ بیلاروس کے لیے جائیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ بیچلرس پروگرام پہ جاتے ہیں تو فیس زیادہ ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیس جو ہے وہ $4500 تک چلی جاتی ہے، کہ جو کمپیریٹیولی جو ہے اگر بیلاروس میں اور باقی جگہ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو زیادہ بنے گی۔ تو یہ صرف کہاں پہ $1500 ہے اور کہاں پہ $4500، اور اس میں جو ہے وہ آپ لینگویج پلس اپنے فرسٹ ایئر کے کورسز پڑھ رہے ہیں۔
تو یہ بیچلرز والوں کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس میں جو ہے وہ منیمم فیس پہ صرف $1500 پہ آپ لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں اور بیسک کورسز بھی سیکھ رہے ہیں، اور یہ کورس جو ہے وہ لیڈنگ ٹو یور بیچلر ڈگری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا کوئی ڈپلوما ہے کہ آپ نے کر کے جو ہے اس کے بعد فری ہونا ہے، اس کے بعد آپ کا گریجویشن پروگرام پراپرلی سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ اس کے بعد ڈگری کمپلیٹ کریں گے، بٹ یہ آپ کو ایک کک مل جائے گی وہاں پہ بیلاروس میں سیٹل ہونے کے حوالے سے۔ دوسرا جو ماسٹرز کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو ماسٹرز کے لیے جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ کا کورس اویلیبل ہے، لیکن وی ریکمینڈ بیسیکلی ان کے لیے لینگویج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ انگلش کورس میں بھی جا سکتے ہیں، بٹ وی ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ جو ہے وہ لازمی لینگویج کورس میں جائیں، اور وہ لینگویج کورس جو ہے وہ 3 منتھ کا کورس جو ہے وہ صرف $600 میں ہے، لائک $600 میں آپ کا 3 منتھ کا کورس ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی اگست سپٹمبر میں کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور اگر آپ فیب کو پلان کر رہے ہیں فیب 26 کو، تو مارچ اپریل مئی 3 منتھ میں آپ اپنی لینگویج کمپلیٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ ماسٹرز کے لیے انرولڈ ہو، آگے درمیان میں آپ کو ٹائم بھی مل جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ آپ مزید کام بھی کر سکتے ہیں، ساتھ آپ کا پھر آگے ماسٹرز بھی پرزو کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری، اسی وجہ سے جو KHMC نے چیزیں سرچ کی ہیں وہ یہ کہ وہ یونیورسٹی وہ کورس آپ کے لیے لے کے آئیں جو آپ کے لیے انفیکٹ بینیفیشل ہو، اور یہ چیز جو ہے وہ ہم نے یونیورسٹی کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اسٹوڈنٹس کا فیڈ بیک لیا ہے جو وہاں پہ ہیں، تو اس کے بعد جا کے ہم نے یہ فارمولا جو ہے وہ تیار کروایا ہے۔ تو بیچلرس کے بچے جو ہیں وہ اگر ان کے 50% نمبر ہیں، اگر ہم اب ایلیجیبلٹی پہ بات کر رہے ہیں کہ 50% نمبر ہیں یا وہ 50% نمبر ہیں، تو دے آر کوالیفائنگ، وہ جا سکتے ہیں۔ ماسٹرز کے بچوں کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ابو دین 50% نمبر ہونے چاہیے ان کے، آئلس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے لازمی، اور یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ موفا سے جو ہے وہ اٹیسٹڈ اور نوٹرائزڈ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور کنڈیشن ہے بیلاروس میں جانے کے لیے کہ اس کے لیے آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور HIV کا سرٹیفکیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ ایڈیشنلی اس میں ایڈ کی ہیں۔ اب اس کے اگلے پروسیس پہ آتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں دیکھوں تو یہ سب سے بڑے بینیفیشیل چیز ہے کہ اس میں اپ فرنٹ جو ہے وہ آپ کا کوئی ایکسپینس نہیں ہے، آپ نے فیس بھی ویزا کے بعد پے کرنی ہے، باقی سارے ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی آپ کے ویزا کے بعد ہونے ہیں۔ فرسٹ یو ول ون دا ویزا، اس کے بعد باقی ساری اماؤنٹس جو ہیں وہ آپ نے پے کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سے جو ہے وہ کوئی ایکسپینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا آفر لیٹر پہ کوئی ایکسپینس نہیں ہے، اس کے بعد آپ کا ویزا تک کوئی ایکسپینس نہیں ہے، ویزا اسٹیکر جب لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے باقی فیس وغیرہ پے کرنی ہوتی ہیں، اور جو یونیورسٹی کی فیس ہیں وہ آپ نے اپنے ساتھ بائی کیش لے کے جانی ہوتی ہیں، اور وہیں یونیورسٹی میں جا کے سبمٹ کروانی ہوتی ہیں، تو یہاں سے جو ہے وہ آپ کو وہ ایکسپینس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مینس کہ یہ والے ایکسپینس جو ہیں جو آپ نے 15 سے 18 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے وہ اس میں رکھ کے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ شو کر سکتے ہیں، اور پھر یہی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں، جو آپ نے فیس لینی ہے یا جو آپ کا وہاں پہ لیونگ ایکسپینس ہونا ہے۔ ورکنگ اپرچونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ یورپین لا کے اکارڈنگ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، 25 آورز اے ویک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ PSW جو ہے وہ سیم اکارڈنگ ٹو یورپین لا جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو یورپین لا اگر آپ 5 to 8 ایئر اسپینڈ کرتے ہیں تو اٹس لیڈنگ ٹو آپ کی PR لیڈنگ ٹو نیشنلٹی کی طرف اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلا کویشچن بہت زیادہ آتا ہے کہ ادھر کے ہم بیلاروس میں اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم آگے ایکسچینج پروگرام میں، ایراسمس پروگرام میں جو ہے یا ڈبل ڈگری پروگرام میں کہیں اور آگے شفٹ ہو سکتے ہیں، تو بالکل ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے لیے ضروری ہے
کیا وہاں پہ اپنا 1 ایئر کمپلیٹ کرتے ہیں. 1 ایئر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایراسمس پروگرامس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, چاہے فرانس اپلائی کریں, اسپین کا اپلائی کریں, UK, سویڈن, فن لینڈ, جہاں کا ان کی یونیورسٹی کے ساتھ ایگریمنٹ ہے ایراسمس کا, وہ اس کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں. ڈبل ڈگری پروگرام, اف ان کیس کوئی اس پروگرام میں یونیورسٹی آفر کر رہی ہے تو وہ تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. ان کیس آپ ایکسچینج پروگرام میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں, تو یہ یہاں سے جو ہے وہ سوئچ لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو آگے موو کرنا چاہیں. ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ذہن میں اگر آپ نے جانا ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے یونیورسٹی میں انرول نہیں ہونا اور انرول ہوئے بغیر وہاں سے, جسے پاکستان میں ڈنکی کہا جاتا ہے کہ ڈنکی لگا کے چلے جائیں گے, تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے, اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماریں گے. کیونکہ یہ اگر آپ وہاں سے بغیر یونیورسٹی کی پرمیشن کنسنٹ سے جا رہے ہیں تو نہ تو آپ پھر بیلاروسین اسٹوڈنٹ رہیں گے, نہ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پہ رہیں گے. کیونکہ ایک تو ان کی سرحدیں جو ہیں وہ اس پہ آج کل بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں, ایون کہ 3 سال کی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جیل ہو رہی ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اپنا شارٹ ٹرم پلان پہ نہیں جانا, اپنے لانگ ٹرم پلان پہ جانا ہے کہ اگر آپ کا پلان وہاں سے آگے موو کرنے کا بھی ہے تو وہ اس کا طریقہ کار اویلیبل ہے. آپ نے اس طریقے کو جو ہے وہ فالو کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ کوئی پرابلم یا کوئی اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سارے کویشچن جو ہیں وہ آنسر کر دیے ہوں گے, جو بیلاروس کے حوالے سے, اسٹڈیز کے حوالے سے جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں. باقی ان کیس کہ آپ فردر انکوائریز کے لیے جو ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں تو ہماری ویب سائٹ سے یا ہمارے فیس بک پیج سے ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپروچ کر سکتے ہیں. 1-to-1 سیشن جو ہے وہ ہمارے فری آف کاسٹ ہیں. آپ آئیں اور آپ بیٹھ کے چاہے جتنی دیر بیٹھیں اپنے سارے کویشچن جو ہیں وہ ان کو ہم تسلی کے ساتھ آنسر کریں گے. جی خوش رہیں, آباد رہیں. تھینک یو سو مچ.